السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ناظرین و سامعین، درس بخاری جو آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، بغیر کسی خاص تمہید کے، کیونکہ سبق زیادہ ہے، وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے دو احادیث جو پچھلے درس میں آپ کو ایک کے خلاصے کے ساتھ اور ایک کے متن کے ساتھ پیش کر دیا تھا، جو حدیث نمبر 5 اور 6 تھا، اس کا میں تحت اللفظ جو ترجمہ ہے، تاکہ طالب علم جو سیکھتے ہیں، جن کو علم سے ذوق ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس کی جو دوسری حدیث کی تشریح باقی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ میں نے 5ویں حدیث کے اختتام میں تحت اللفظ کیوں نہیں پڑھا؟ اس واسطے کہ دوسری جو حدیث آ رہی تھی وہ بھی مختصر ترین تھی، اور اس کے بعد کی جو تھی وہ تھوڑی سی کیا ہے اور زیادہ بڑی طویل تھی، تو میں نے دو کو کیا کیا، ملا لیا تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو پہلی حدیث جو ہم نے 5ویں حدیث پڑھی، اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کر رہے ہیں، جو کہ تحت اللفظ ہمیں خاص کر الفاظ کے معنی کے اعتبار سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، متن صرف سند کو چھوڑ کر، اس واسطے کہ متن کے الفاظ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھیں، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فی قولہ تعالی، تفسیر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، یعنی کون سی؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 16، فرمایا کہ اس کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، اسی لیے فرمایا فی قولہ تعالی۔ کیا وہ آیت تھی؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ کے رسول زبان کو حرکت میں مت لائیے، جلدی کرتے ہوئے حرکت نہ دیجیے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج فی التنزیل شدۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہوتے وقت شدت محسوس کرتے تھے، اس کو وحی کو لینے میں، اور وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اور ادھر ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ تو کوئی بدبخت جو ابھی نا فہم ہے، علم کا کورا ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی تنقیص یا یوں کرے گا کہ متضاد بیان ہے، بھائی اس واسطے ہی ہم کیا کہتے ہیں قرآن کو مانو، حالانکہ یہ متضاد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے۔ زبان کی حرکت یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، یہ زبان کی حرکت کی تشریح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ زبان ہی کی حرکت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ حرکت میں شفتین بھی شامل تھے، ہونٹ بھی شامل تھے، ہونٹوں سے بھی اللہ کے رسول جلدی کرتے تھے۔ اسی واسطے دوسری روایتوں میں دونوں الفاظ آئے ہیں، زبان بھی حرکت دیتے تھے اور ہونٹ بھی حرکت کرتے تھے۔ بالکل معاملہ صاف ہو گیا۔ تو ہمیشہ حدیث کو اگر وہ صحیح ہو تو ہم قرآن کے خلاف میں اگر نظر بھی آتی ہو تو ہمیں دراصل ویسے نہیں سوچنا، بلکہ محدثین سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان کی کتابوں میں ڈھونڈنا چاہیے، تو آپ کو ضرور تطبیق مل جائے گی اور حدیث مخالف نظر آئے گی نہیں۔ ہماری بدبختی کا یہ حال ہے کہ جب تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے، تھوڑا سا اس کو کیا ہے وہ بھی ٹرانسلیشن میں پڑھنا آ جاتا ہے، تو اسی وقت فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے، یہ دیکھو جی یہاں پر کیا ہے لسان آیا، یہاں تو کیا ہے شفتہ کا لفظ آیا ہے، تو ہونٹ بالکل مخالف بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ کیا ہے محدثین کے جو تشریحات ہیں اس کو اور زیادہ آگے بڑھ کے پڑھتا تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی اور حل مل جاتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے یہ اصول، قرآن سے حدیث ہرگز نہیں ٹکرائے گی، حدیث صحیح ٹکراتی ہے تو وہ تیرا اپنا فہم ہے، تو جاہل ہے، تجھے علم کی کمی ہے۔
تطبیق ضرور نکل کے آ جائے گی، ہاں محنت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے آپ کو وقت کا مفتی اعظم سمجھ کے بیٹھے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ طالب علم سمجھنا ہے، پوری زندگی گزارنے کے باوجود بھی، ہمارے اسلاف اپنی پوری زندگی علم میں گزارنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ چیز اصل میں بات سمجھاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے، اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا، میں تمہارے سامنے کر کے بتلا رہا ہوں، دیکھو میں حرکت دے رہا ہوں، کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحركهما، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حرکت کر کے بتایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انا احرک، حضرت سعید ابن جبیر جو روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے سامنے حرکت کر کے بتا رہا ہوں، جیسے کما رأیت ابن عباس، جیسا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا حرکت کرتے ہوئے۔ فحرک شفتیہ، انہوں نے کیا کیا؟ ہونٹوں سے حرکت کر کے بتلایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فانزل اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت جب اتاری، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنے زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے، اور ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا میری ذمہ داری میں ہے۔ تو کہتے ہیں ابن عباس جمعہ لک صدرک، اصل میں جمع کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ سینے کے اندر محفوظ کر دینا۔ اور تقرأ فاذا قرأناہ، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم پڑھانا، اگر ہم آپ کو سکھانا ہے، جب آپ کو جب پڑھنا ہے وہ کب ہے؟ جب ہم تم کو پڑھا دیں گے، قرأناہ، جب پڑھ کر پوری وحی سنا دی جائے گی، فاتبع قرآنہ، پھر اس کے ساتھ تم بعد میں تلاوت کرو، بالکل بغیر کوئی بھولے، بغیر کوئی نقص کے آپ تلاوت کر لیں گے۔ تو اس واسطے فرمایا گیا کہ فاستمع، سننا ہے، وانصت، خاموشی کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد اس آیت کے ترجمے میں اور تشریح میں کہتے ہیں کہ اس کا بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کہ جیسے پڑھایا ویسے ہی آپ کی زبان سے نکلنا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ تو یہ بات، یہ وحی اترنے کے بعد فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بعد ذالک اذا اتاہ جبرائیل، کہ جبرائیل آتے تو اس کے بعد خاموشی سے سنتے، استمع، فَإِذَا انطَلَقَ جبریل علیہ السلام چلے جاتے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ، جیسے حضرت جبرائیل پڑھ کے گئے تھے ویسے ہی پڑھتے۔ یہ 5ویں حدیث جو میں نے آپ کو لفظی طور پر سمجھا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اب یہ 6ٹھی حدیث اس میں آئیے، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دیا کہ یہ پہلی حدیث ہے کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے جو امام بخاری رحمہ اللہ 2 سندوں کو ملا کر لائے ہیں، اور سند کے بعد جو سند ہے وہ نام جو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور جو حدیث قال رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے متن پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے۔ فرمایا کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تھے ہی بہت ہی سخی، بہت ہی سخی، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل، کہ جب اس سے زیادہ سخاوت کا عالم اس وقت ہوتا جب رمضان ہوتا، جب حضرت جبرائیل ملاقات کرتے،
وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، حضرت جبرائیل جو ملاقات کرتے وہ رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، اس واسطے کہ تدریس قرآن کے دورے کے لیے قرآن کا دورہ کرتے تھے حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اس وقت دیکھا کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اجود بالخیر من ریح المرسلہ، خیر کے کاموں میں ایسے سخی ہوتے تھے جیسے زبردست ہوا جو ہوتی ہے، ہوا جس تیزی سے کیا ہے نکلتی ہے اور جس تیزی سے کیا ہے اپنی رحمتوں کو لے کے آتی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا بھی انسانوں پر اور خاص طور پر صحابہ پر۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے اجود کا مطلب ہے خالی مالی سخاوت کرنا نہیں ہے، جود سے اجود نکلا ہے، اور یہ دراصل لفظ ایسا ہے جس کو جو مناسب ہے اس کو دے دینا۔ یا رب کیا الفاظ ہیں دیکھیے، جس کو جو مناسب ہے اس کو وہ دینا، یہ ہے اصل، خالی مال نہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اجود بالخیر، خیر کے حساب میں، خیر کے لیے اللہ کے رسول ریح المرسلہ کی طرح تھے، ہوا کی طرح تھے، جس کو جو ضرورت تھی وہ دے رہے تھے، علم کے پیاسوں کو علم دے رہے تھے، مال کی ضرورت والوں کو مال دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھا رہے تھے، گمراہوں کو ہدایت دکھا رہے تھے، ہر وہ ممکن جو خیر کا کام ہے انسان کے لیے، ہر وہ چیز جس حیثیت سے اس کو ضرورت ہے وہ دے رہے تھے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ، ہر ایک صحابی ہے لیکن ہر قسم کے ایک فن میں الگ الگ حیثیت سے کیا ہے، تاج ممتاز ہے، طاق ہے۔ حضرت ابو بکر کا ایمان کی حیثیت سے، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ان کی سب سے اہم ترین چیز جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نمایاں، حضرت عثمان سخاوت، حضرت علی شجاعت، اور اسی طرح ہر صحابی کا آپ کو ایک وصف نظر آئے گا۔ تو یہ سب کہاں سے ملا؟ ایک ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ہر چیز، ہر ایک کو کیا ضرورت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صرف مالی سخاوت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جو ضرورت تھی وہ دے رہے تھے۔ اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں تو سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ بہترین تیز ہوا جس طرح چلتی ہے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ بھی بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ کیا ریح المرسلہ، کیا تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو تشبیہ دی وہ اتنی خوبصورت تشبیہ ہے کہ ہر لحاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور بارش میں ہوا ہوتی ہے، اور وہ ہوا جب تیزی سے چلتی ہے تو بارش کا پانی جہاں جہاں نہ پڑ سکتا ہو، بارش سیدھی ہو اور جو حصہ بارش کی زد میں نہ آتا ہو اس حصے میں بارش کا پانی کم یا اس کی ضرورت سے کم پڑتا ہو، تو یہ ہوا ہوتی ہے جو دراصل کیا کرتی ہے وہاں تک بھی پانی پہنچا دیتی ہے۔ بعینہ ہی یہی تطبیق ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سخاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ایسی تھی کہ ہر انسان کا دور کا ہو کا نزدیک کا ہو، ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مل رہی تھی اور ہر کیفیت کی مل رہی تھی۔ یا رب، یہ کلام ہے، یہ الفاظ ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ تو یہ احادیث کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی،
کیا احوال تھے، کیا کیریکٹر تھا، کیا اخلاق تھے، اور ہم کہاں ہیں؟ پستی کے اتاہ گہرائیوں میں جا کے گر گئے۔ بخالت ہمارے اندر آ گئی ہے آج، اور بخیل صفت ایسی صفت ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت متنفر ہوتے تھے۔ سخی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بخیل کو ٹیلنٹ سمجھا جانے لگا، بخالت کو ایک ٹیلنٹ سمجھتا ہے بندہ۔ 4 پیسے بچا لے کسی نہ کسی طرح، دوست کیا ہے خواہش کر رہا ہے کہ ایک چائے پلا دے گا، بہت مدتوں بعد ملا ہے، یہ باتوں میں ٹال کے بھیج رہا ہے اور اندر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بڑا ٹیلنٹ ہے، میں نے 10 روپے بچا لیا۔ یہ ہماری حالت ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار سامنے ہے کہ بغیر پوچھے دینے والے، جتنا پوچھے اس سے زیادہ دینے والے، اور ہر جو ضرورت ہے اس حیثیت سے دینے والے تھے۔ اور سند یہ اس طرح لا کر محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس سند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے جتنے ایسے اصطلاحات ہیں جن میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ دیکھیے 2 سند جمع ہوئے تو اس کے محدثین کے اصطلاح میں اس کی نشانی ہا ہوتی ہے، اور ہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحویل، یعنی 2 سندوں پر یہ حدیث مبنی ہے، تحویل کا اشارہ۔ تو یہ تحویل بھی لائے ہیں، اور سند اور ایک سند میں اختصار مقصود ہوتا ہے تو بھی اس وقت ایسا کرتے ہیں، تو اس وقت بھی لائے ہیں۔ اسی لیے علامہ قسطلانی اس حدیث کی سند کی روایت حدیث کے مختلف اقسام کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک حدیث لا کے مختلف اقسام حدیث، یعنی اخبار، عن اور اسی طرح کیا ہے تحویل، سب جمع کر کے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کر دیا، تاکہ اس سے یہ تمام چیزیں سیکھنے کو طالب علم کو مل جائے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں ہم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الوحی، کتاب نمبر 1، اور اپنی کتاب کے اس باب میں، باب کیف کان بدء الوحی، باب نمبر 1 کے آخری حدیث نمبر 7 کو پڑھنا ہے۔ یہ حدیث بڑی طویل بھی ہے اور بڑی ہی قصص اور اس کے اندر عبرتیں لیے ہوئے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں۔ اور اس میں میرا طریقہ یہ ہوگا کہ کل حدیث سنانے کے بعد ترجمہ اور پھر ایک مرتبہ تحت لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ طریقہ میں اس میں تھوڑے صرف اس حدیث کے لیے تبدیل کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث بہت طویل ہے، اور پوری حدیث سنا کے پھر پورا ترجمہ سنا کے پھر تحت لفظ کے لیے وقت نکالیں گے تو حدیث کے لیے اس کے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس حیثیت سے میں ساتھ تحت لفظ بھی اور ساتھ میں ترجمہ بھی اور متن بھی آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، تاکہ حدیث کو سننے میں بھی اور الفاظ کے معنی جاننے میں بھی آپ لوگوں کو سہولت پیدا ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الوحی کے اندر 7ویں حدیث اس طرح لائے۔ کیسے؟ حدثنا، کہتے ہیں کہ اس کو روایت کرنے والے ابو الیمان ابن الحکم ابن نافع، نمبر 1 ابو الیمان حکم بن نافع، وہ کہتے ہیں قال اخبرنا شعیب، ہمیں خبر دی شعیب نے، عن الزہری، وہ روایت کر رہے ہیں امام زہری سے کہ انہوں نے کہا اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ، کہ وہ خبر دے رہے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ سے۔ وہ کون ہیں؟ ابن عتبہ بن مسعود، وہ مسعود کے بیٹے عتبہ کے بیٹے ہیں، یعنی کل ان کا نام ہوا
عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ ان کا نام ہوا راوی کا، جو زہری کو خبر دے رہے ہیں، جو امام زہری کو خبر دے رہے ہیں۔ اسی لیے اگر عربی میں اس کو پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے کہ اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ان کا نام ہے۔ اچھا، ان سے کون روایت کر رہے ہیں؟ ان عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اوپر کے دو حدیث بھی وہی راوی تھے اور یہ تیسری حدیث بھی وہی روایت کر رہے ہیں، کہ کہتے ہیں اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب، ہم کو دراصل ابو سفیان نے خبر دی۔ اب دراصل راوی ڈائریکٹ روایت کرنے کی حیثیت سے حضرت ابو سفیان آ گئے یہاں پر، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو بیان کر رہے ہیں وہ پورا واقعہ حضرت ابو سفیان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن روایت اس وقت کی ہے جب ابو سفیان ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو اس طرح روایت کر رہے ہیں کہ اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ، انہوں نے خبر دی ہے، جن کا نام ابو سفیان کے باپ کا نام حرب ہے، تو باپ کے نام کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ، کہ انہوں نے خبر دی ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ ہرقل کون ہے؟ ہرقل روم کا بادشاہ ہے اس وقت کا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کا نام جو عمومی طور پر بگڑ کے ہمارے ہاں رہ گیا ہے، ہرکولس، کچھ ایسے الفاظ کیا ہیں انگلش میں بولتے ہیں، جس کا اصل نام کیا تھا؟ ہرقل، قاف پر ساکن ہے ہرقل، اور یہ کہتے ہیں کہ ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ وہ دراصل ایک جماعت کو بھیجا قریش کے پاس، کس لیے؟ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْش، اس وقت جب کہ تاجر بن کے ایک تاجروں کے قافلے کے ساتھ ابو سفیان گئے ہوئے تھے، کہاں؟ شام کو، شام جو سیریا کہتے ہیں، شام میں، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قریش کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ وہ معاہدہ اصل میں کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے وقت میں ابو سفیان مکہ چھوڑ کے شام سفر تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہرقل کی طرف سے ایک جماعت آتی ہے اور یہ قریش کے لوگوں کو کہتی ہے کہ تم ہی ہمارا بادشاہ بلا رہا ہے، تم ہی ہمارا بادشاہ بلا رہا ہے۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا، وہ لے کے کیا کرے؟ ایلیا کا لفظ آیا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایلیا اصل میں صحیح لفظ ہے اس وقت کے لحاظ سے جب عیسائیت اور شریعت موسوی کے اندر یہ لفظ آیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو بیت المقدس کے لیے استعمال ہوتا تھا ایلیا، اور اس کا نام بھی اگر ایلیا کا ترجمہ دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ کا ہی معنی ہوتا ہے، بیت اللہ کا ہی معنی ہوتا ہے، ایلیا کا بھی ان کی زبان کے اعتبار سے۔ تو ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، تو بیت المقدس کے لیے لے کے آئے وہاں، اور وہ دراصل فدعاہم فی مجلسہ، اپنی مجلس میں بلائے گئے وہ، وحولہ عظماء الروم ثم دعاہم ودعا ترجمان، اور پورے اطراف میں بڑے بڑے روم کے جو وزراء تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کو بٹھا دیا، اور درمیان میں ترجمان یعنی جو ٹرانسلیشن کرتا ہے اس کو بلایا،
اب یہ مجلس سج گئی، یعنی ابو سفیان بھی پہنچ گئے، ان کے تجارت کا جو قافلہ تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا؟ ایلیا میں پہنچا۔ ایلیا کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عظماء روم کو بھی بلا لیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی بھی مجلس سج گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عربی سے ترجمہ کرنے کے لیے ایک ترجمان کو بھی بلا لیا، وہ ترجمان بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ دراصل سب کو بٹھا دیا، تو اس نے پوچھا، یعنی ترجمان کے ذریعے، فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، ذرا بتاؤ تم لوگوں میں سے سب سے قریب ترین رشتہ دار کون ہے، کون سا آدمی ہے جو کہ مکے کے اندر جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کا قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ ذرا بتاؤ، ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، ان میں تمہارے میں سے کون قریب ترین ہے، کون رشتہ دار ہے، بتاؤ۔ فقال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، فقلت، کہ میں انا اقربہم نسبا، میں سب سے زیادہ قریب تر ہوں ان لوگوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ فقال ادنوہ منی، کہا کہ اس کو ہمیں کیا ہے، قریب کرو، سامنے لاؤ۔ اور وقربوا اصحابہ، اور فرمایا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل کہہ رہا ہے، کہ کہا کہ ان سب کو، یعنی کن کو؟ وقربوا اصحابہ، جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو قریب بٹھا دو، ان کے پیچھے بٹھا دو۔ اور فجعلوہم عند ظہری، ان سب کو برابر ابو سفیان کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو، پورے قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ ثم قال لترجمانہ، پھر جو ٹرانسلیشن کرنے والا تھا، ترجمان تھا، اس سے کہا کہ قل لہم، ان کو بتا دو، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، دیکھو میں اس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات سوالات کروں گا۔ فإن کذبنی فکذبوہ، کہ اگر یہ جھوٹ بولے اس معاملے میں تو تم لوگ بتلا دو، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ غلط جواب دے، تو تم بتلا دو کہ یہ غلط جواب دے رہا ہے، یعنی جو پیچھے پیٹھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہی کے ساتھی، ان کو بتایا کہ تم بتلا دو۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھ پر یہ الزام نہ لگا ہوتا، یعنی یہ تہمت کا ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹا ہوں گا یا میں جھوٹ بولنے کی تہمت کے لیے تیار ہوتا، تو میں ضرور بولتا، لیکن مجھے حیا تھی۔ ایک اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کی، جاہلیت کے زمانے میں، پھر بھی دیکھیے ان لوگوں کے آداب معاشرت کیا تھے، جھوٹ کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، اسی لیے فرمایا لولا الحیا، اگر مجھے کیا ہے، حیا نہ ہوتی اور جھوٹ کا الزام مجھ پر لگنے پر مجھے کوئی عار نہ محسوس ہوتا، یا لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اس کی مجھے پرواہ نہ ہوتی تو میں ضرور بولتا، لیکن مجھے اس کی پرواہ تھی کہ لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے، مجھے حیا آتی تھی جھوٹ بولنے سے، اس واسطے میں نے بھی سچ بولنے کا ٹھان لیا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ میں نے سمجھ لیا۔ اسی لیے فرمایا انہوں نے کہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، میں بول دیتا لیکن مجھے حیا تھی۔ تو یہ ایک ابھی جاہلیت کے زمانے میں رہنے والا شخص، عرب کا معاشرہ اتنا پاک تو تھا کہ جھوٹ ان کے پاس معیوب تھا۔ آج اللہ رسول کا نام لینے والا معاشرہ جھوٹ سے پکا بھرا ہوا ہے، ہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور ہمیں حیا نہیں آتی۔ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کی، ان کو حیا آتی۔ ہم اسلام قبول کرنے کا دعویٰ نہیں، بلکہ نسلاً بعد نسل ہمیں ہمیشہ کیا ہے، پیدائشی مسلمان ہونے کا فخر ہے، لیکن ہم کو حیا نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو۔ کیسی بات ہے، دیکھیے ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب اصل حوار شروع ہو رہا ہے دونوں میں۔ جب یہ سب باتیں ہو گئی، ابو سفیان کو سامنے بلا کے بٹھا دیا گیا، پیچھے پیٹھ پیچھے سب کو کیا ہے ان کے اطراف میں بٹھا دیا گیا، ترجمان سے کہہ دیا گیا کہ یہ جھوٹ بولیں گے تو تم اطلاع کر دو۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان اپنا احوال بھی بیان کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ سوال شروع کیے۔ ثم كان اول ما سألني عنه ان قال، ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سب سے پہلا سوال مجھ سے جو کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟
انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔